معزز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج پھر خداوند کا یہ چھوٹا سا خادم نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب بجا لاتا ہے۔ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے پہلے سے پتا ہے کہ ہمارے اس سے پہلے کے جتنے بھی پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہے، آپ ان پروگرامز کے وسیلہ سے بخوبی اور خوب برکت پائے ہیں اور آپ کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے۔ ہم اس بات کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر میں خداوند کی طرف سے اپنی آواز میں جو میسج ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یاد ہے کہ ہم نے گزرے ہفتے جو پروگرام کیا تھا، اس پروگرام میں موضوع کیا تھا؟ موضوع یہ تھا کہ مرنے سے خوف یا ڈر یا دہشت کیوں لوگ گھبراتے ہیں، اور میں نے کہا تھا اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس منزل ہی نہیں، اور انہیں پتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد جائیں گے تو کہاں جائیں گے۔ بے منزل مسافر، تو خوف تو آٹومیٹیکلی ہونا ہی ہے نا، جی ہاں۔ لیکن جب آج میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں تو گزرے ہفتے کے موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے ساتھ کنیکٹڈ ایک دوسرا موضوع ہے جس پر میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، آپ کا نہیں، لیکن کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جائے تو مرنے کے بعد جہاں کہیں بھی وہ ہے، ہم اس کی کسی نہ کسی طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کو رست بھیج سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور جو کچھ ہم کریں گے وہ اس تک پہنچے گا۔ آسان لفظوں میں گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص مر جائے، کیا ہم اس شخص کی کسی بھی طرح سے مدد کر سکتے ہیں؟ یا اور شارٹ اور مختصر الفاظ میں کہ جو شخص مر جائے یا مرنے والے کے لیے دعا کرنا، کیا اس شخص تک جو مر گیا میری دعا کے وسیلہ سے اس تک کسی نہ کسی طرح کی اوپر سے مدد یا رسد پہنچ سکتی ہے؟ ایسا شخص جو جہنم کی راہ پر ہے، ساری زندگی جتنے سال گزار دیے نافرمانی اور ہٹ درمی میں، اور نارے جہنم کی راہ پر ہے، مر گیا، اپنا جیون اس کے نام نہیں کیا، لیکن مرنے کے بعد جب وہ نارے جہنم کی راہ پر ہے اور جہنم انتظار کرتی ہے، تو کیا میری اور آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے اس شخص کی کوئی مدد ہو سکتی ہے؟ کیا آپ اپنے عزیز و اقربا کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دستے دعا بلند کرتے ہیں؟ اور آپ کے پاس کیا شیورٹی ہے کہ آپ کی دعائیں جو ان کے لیے کی جاتی ہیں مقبول ٹھہرتی ہیں، اور آپ کی دعاؤں کے سبب سے وہ جہنم سے نکل کر فردوس بری میں پہنچ جائے گا؟ آپ کے پاس کیا شیورٹی ہے؟ یا
آپ شاید دیگے پکا کر دیتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، ہم 10واں 30واں 40واں کرتے ہیں، اور اس سے جو شخص مر گیا ہے کیا اس کی کسی بھی طرح کی کوئی سپورٹ، کوئی مدد، کوئی بہتری ہوتی ہے؟ میں اسی موضوع پر تو بات کر رہا ہوں۔ یا جو شخص مر جاتا ہے اس کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو کیا ہم اس دعا کے سبب سے اس کے مقام کو تبدیل کر سکتے ہیں جس مقام پر وہ پڑا ہوا ہے، جس مقام پر وہ موجود ہے؟ یہی تو وہ باتیں ہیں جن پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اور اب ذرا ہم حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ ایسا شخص جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی اپنے آپ کو زندہ خدا کے سپرد نہیں کیا، من مانی کی، ہٹ درم رہا اور قرب الہی کے حصول کے لیے اس کی آواز متعدد بار سننے کے باوجود اپنا دل اس کی نظر نہیں کیا، سرد مہر رہا اور یہی کہتا رہا کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ یہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے اور اس کے بعد تو اس کے لیے کوئی اور موقع نہیں ہوتا فیصلہ کرنے کا۔ کیا اس کی جگہ ہم یہاں پر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کسی طرح سے مدد ہو؟ زندگی بھر کوئی شخص نافرمان رہا، اس نے خدا کی آواز کو سننے کے باوجود اپنے دل کو نرمایا نہیں اور وہ مر جاتا ہے۔ کہاں جائے گا وہ؟ آپ خود سوچیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ ایک طالب علم کو یہ کہتے رہیں کہ پڑھ اور پڑھ، اسٹڈی کر، مطالعہ کر، کیونکہ اپریل میں تمہارا امتحان ہے، ایگزام ہے، اور ایگزامز کی تاریخ کے آنے تک وہ اپنے کاموں میں اور سیل فون کے ساتھ ہی لگا رہے، اور پھر وہ وقت مقررہ پر کمرائے امتحان میں جائے کہ جا کر وہاں پر امتحان دے، سوالوں کے جواب دے، اس کے پاس کون سی اسٹڈی ہے کہ وہ ان سوالوں کے جواب دے گا؟ وہ کمرائے امتحان میں ہے، ہم یہاں پیچھے بیٹھے ہیں۔ کیا ہم کوئی کسی بھی طرح کی اس طالب علم کی مدد کر سکتے ہیں کہ جس نے کوئی اسٹڈی نہیں کی کہ 9th کلاس پاس کر کے وہ 10th میں چلا جائے؟ کچھ کر سکتے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کچھ اس کے ذہن میں ہے اب وہ پچھتا تو رہا ہے کہ میں نے وقت کو غنیمت نہیں جانا، میں سیل فون کے ساتھ لگا رہا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ، میں نے کوئی اسٹڈی نہیں کی، تمام وسائل میرے پاس تھے، انٹرنیٹ تھا، فرینڈز تھے، گیس پیپر تھے، بکس تھیں، ٹیچرز تھے، کلاس روم تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اسٹڈی نہیں کی اور میں فیل ہو جاؤں گا۔
اور میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اب ایسے شخص کی ہم یہاں پر بیٹھ کر کمرہ امتحان میں کوئی مدد نہیں کر سکتے. یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے. اور بائن ایسے ہی یہ مثال تھی اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی کہانی دنیا کے اعتبار سے اب ختم ہو جاتی ہے. ایک نئی کہانی کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے لیے ہماری تمام طرح کی بریانیوں کی دیگیں پکا کر دینا اس تک نہیں پہنچیں گی، قطعی بھی نہیں، کسی صورت میں نہیں، بلکہ آپ کے پیسے کا ضیاع ہے جو شاید کئی لوگ قرض لے کر ناک رکھنے کے لیے یہ دیگیں پکاتے ہیں. الٹا اور بوجھ، ایک تو بندہ گھر کا گیا، دوسرا اور بوجھ ہمیں 10ویں کی پڑی ہے، ہمیں 30 کی پڑی ہے، ہمیں 40ویں کی پڑی ہے، جبکہ یہ کسی بھی صورت میں مرنے والے کی کوئی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے. شاید ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے تو ایسا کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کا اس شخص کی زندگی پر کسی طرح کا کوئی پازیٹیولی اثر نہیں پڑ رہا اور ہم اس کو نہ تو دوزخ سے نکال کر فردوس میں لا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم فردوس سے کہیں اور پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے. یہ بالکل معتبر اور اتھینٹک بات ہے. خدا کے کلام کو بنیاد بناتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں بات کرتا ہوں. تو مسیحی ہونے کے اعتبار سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو شخص مر جاتا ہے اس کی نماز جنازہ بھی ہوتی ہے. ہم لوگ کرتے ہیں اور آپ بھی کرتے ہیں نماز جنازہ، لیکن کنسپٹ ٹوٹلی فرق ہے. اگر آپ مسیحی نہیں تو آپ کا کنسپٹ، آپ کا تصور بالکل مختلف ہے. ہم وہ دعا اور نماز جنازہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے ذریعہ سے مرنے والے کا کوئی فائدہ ہوگا. ہم مرنے والے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے کہ ہم جو زندہ باقی ہیں ان کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اس میت کو پڑا دیکھ کر عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں اور یوں وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کر دیں تاکہ ان کی زندگی سے، ان کے جیون سے خدا کے پوتر اور پاک نام کو جلال ملتا چلا جائے. مسیح نے جو تعلیم دی اس تعلیم میں زیادہ تر انہوں نے تماثیل یعنی مثالیں دے دے کر باتیں سمجھائیں تاکہ لوگ ان باتوں کو سمجھ سکیں. ایک تمثیل جو آپ نے دی وہ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اور اس کے 16 باب اور اس کی 19 آیت سے لے کر 31 آیت تک ہے. 19 سے 31 آیت تک. لیکن آپ فکر نہیں کریں، میں ان آیات کو ابھی تلاوت نہیں کروں گا کیونکہ کافی وقت درکار ہوتا ہے، اور چونکہ آپ کے پاس آلریڈی خدا کا کلام موجود ہے اور آپ خود اس حصے کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا لکھا ہے، یا اگر آپ کے پاس
یہ خدا کا پاک کلام نہیں ہے تو آپ مایوس نہ ہوں. ہم یہاں پر صرف لیکچر جھاڑنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم آپ کی اس کتاب مقدس کے بھی آپ تک پہنچانے میں مدد کریں گے، بشرطے کہ آپ اس پروگرام کے دوران ہماری اسکرین پر جو کنٹیکٹ نمبرز لکھے ہیں یا ویب سائٹ یا ای میل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، آپ ان پر ہم سے رابطہ کریں اور آپ تک یہ کتاب مقدس پہنچ جائے گی کہ اپنی زبان میں آپ اردو زبان میں سمجھ پائیں اور جان پائیں کہ اس تمثیل میں کیا لکھا ہوا ہے. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 16 باب اور 19 سے 31 آیات میں 2 اشخاص کی موت کا ذکر ہے. موت تو برحق ہے نا. گزرے ہفتے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک بار مرنا ضرور ہے ہر شخص کو جو اس دنیا میں آیا. اس تمثیل میں 2 اشخاص کی موت کا ذکر ہے. ایک شخص بہت دولت مند تھا، روپے پیسے کی ریل پیل تھی، لیکن موت تو شاہ اور گدا کو ایک صف میں لا کھڑا کرتی ہے. دوسری طرف مسیح نے ایک ایسے شخص کی بابت بات کی جو بیچارہ غریب تھا، اثر و رسوخ بھی اتنا نہیں تھا، اس کے جسم پر گھاؤ اور ناسور پھوڑے تھے، کام کاج کے لائق نہیں تھا. اغلب ہے کہ اس کے اقربا اس کو لا کر اس دولت مند شخص کے گیٹ پر، مین گیٹ پر بٹھا دیتے ہوئے ہوں تاکہ صاحب کے بچے ہوئے ٹکڑوں پر پلے یا صاحب کے گھر آنے جانے والے لوگ اس کو کچھ خیرات دیں. لیکن مسیح نے فرمایا کہ ایک دن موت کو ان دونوں اشخاص کو گلے لگانا ہی پڑا. وہ جو امیر آدمی تھا وہ بھی مر گیا، اور یہ جو غریب شخص تھا اس کا نام بھی وہاں لکھا ہے لازر یا لازرس، وہ بھی مر گیا. امیر آدمی بھی اور غریب بھی مر گیا. موت نے ان دونوں کو اپنے آہنی پنجے میں لے لیا. لیکن یہ جو امیر آدمی تھا جب یہ مرا تو وہ انتہائی عذاب کے عالم میں تڑپ رہا تھا. کیا سبب ہوا ہوگا؟ آپ سوچتے ہیں کیا سبب ہوا ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے دولت کو، اپنی کرسی کو، اپنے مقام کو شاید اس دنیا میں اولیت دی. مالک دو جہاں کو اپنی زندگی میں اولیت نہیں دی. اپنا من جی بھر کر خوش کیا، لیکن خالق حقیقی کو اس نے یاد نہیں کیا اور اس کو خوش نہیں کیا. با الفاظ دیگر وہ اس دنیا کا رہا لیکن خدا کا نہیں، یہ امیر آدمی. لیکن اب مرنے کے بعد مقام کون سا تھا؟ ایسا مقام جہاں وہ انتہائی کرب کے عالم میں، دکھ اور تکلیف کے عالم میں اور انتہائی بری حالت میں تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہنم میں تڑپ رہا تھا. لیکن دوسری طرف میں اس غریب شخص
बनाम लाजर की बाबत देखता हूं, वो भी मरा, लेकिन लिखा है बाद इज मर्ग वो एक अहम तरीन मकाम पर पहुंच गया, और वो मकाम इस्तिलाह जो इस्तेमाल हुई है वो है अब्राहम की गोद, के वहां पहुंच गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो भी शख्स मरे हम ये दुआ करते चले कि उसको अब्राहम की गोद में पहुंचा दे। कई लोग ये दुआ करते हैं, अब्राहम दी गोद इतनी वड्डी नहीं कि जो भी चाहे हम उसको अब्राहम की गोद में भेजते रहे। नो 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 नो, हमें अपनी जबान और इस्तिलाह को जरा दुरुस्त करने की भी जरूरत है। बात यह है कि अब्राहम की गोद से मुराद, गोद तो आराम की जगह होती है ना। बच्चे जब अपनी मां या बाप की गोद में आते हैं कितना सुकून और कितना सुख और चैन महसूस करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि लाजर उस मकाम पर था जहां पर सुख, चैन, राहत और आराम था, जबकि अमीर आदमी ऐसे मकाम पर जहां पर दुख, तकलीफ, रोना और कराहना था। मसीहा इस कंपैरिजन के बाद अगली बात करते हैं। आपने फरमाया कि ये जो अमीर आदमी था, अजाब में पड़ा था, उसने जब उस गरीब लाजर को देखा जो इस दुनिया में उसके गेट पर पड़ा रहता था कि वो बड़े आराम वाले मकाम पर है, तो इस अमीर आदमी को अब दुआ करने की सूझी और इसने ये कहा कि इसको भेज, यानी इस लाजर को भेज ताकि वो आए और अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जबान पर रखे। देखिए, जरा गौर कीजिए, उंगली के सिरे पर कितना पानी लगेगा और कितना एक उसका चेहरा तर होगा, लेकिन वो इतने ज्यादा अजाब में और दुख में था कि वो ये समझता था इवन ये शख्स उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जबान पर रखेगा तो ये भी मेरे लिए बहुत होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये अमीर आदमी वो था कि जब ये गरीब लाजर उसके फाटक पर, उसके गेट पर पड़ा रहता था, ये पूछता तक नहीं था। शायद कई दफा इसने कहा हो दूर करो इसको यहां से, गंद डाला हुआ इसने। मुमकिन है कि कई बार इस अमीर आदमी ने यह कहा हो, लेकिन अब चूंकि वो खुद अजाब में था, वो अमीर आदमी, और इस गरीब को देखता है कि वो बड़े आराम वाली जगह पर है, तो आवाज देता है कि उसको भेजो ताकि आकर अपनी उंगली का सिरा डुबोकर मेरी जबान पर रखे कि जबान तर हो जाए। लेकिन जवाब आता है कि ए अमीर आदमी, अब वो वक्त तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, अब इसके बाद कोई चांस नहीं है, अब कोई चांस नहीं है। अब तेरे दरमियान ए अमीर आदमी और इस गरीब लाजर के दरमियान एक ऐसी गल्फ है, एक ऐसी खला है, एक ऐसी खलीज है, एक ऐसा गड़ा है, जुदाई है कि इस जुदाई से ना तो कोई इधर से उधर जा सकता है और ना कोई उधर से इधर आ सकता है। तू दुआ तो करता है कि इसको भेज, लेकिन अब यह हो नहीं सकता, ना कोई इधर से उधर और ना कोई उधर से इधर आ सकता है। तूने इस दुनिया में जो अच्छी चीजें थी वो तुमने हासिल कर ली है, लेकिन इस गरीब लाजर को वो वाली
چیزیں جو تمہیں میسر تھیں تمہیں وہ اس کے پاس نہیں تھیں. اس کے پاس تو کھانے کے لیے بھی نہیں تھا. لیکن دوسری طرف میں یوں کہوں گا کہ غریب لازر کے پاس اگرچہ دھن دولت نہیں تھا جو امیر آدمی کے پاس تھا، لیکن غریب لازر کے پاس ایمان کی ایسی دولت تھی جو اس امیر آدمی کے پاس نہیں تھی. دیکھیے، وہ جو دنیا میں امیر آدمی تھا، مرنے کے بعد اب وہ گداگر بن جاتا ہے. اور وہ جو اس دنیا میں غریب آدمی تھا، آنکھیں بند ہونے کے بعد وہ بادشاہ بن جاتا ہے. امیر غریب ہو گیا اور غریب امیر ہو گیا. کلام میں لکھا ہے وہ تیرے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول. یہی بات تو آج میں کر رہا ہوں. تو مسیحا کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی بعد از مرگ کوئی چانس نہیں ہے. بھلے جتنی دعائیں ہوں، نہ تو کوئی ادھر سے ادھر، نہ کوئی ادھر سے ادھر. اور پھر اس امیر آدمی کو یاد آتا ہے، او میرے بہت سارے بہن بھائی ہیں، کاش کہ کوئی شخص ان کے پاس جائے اور ان کو بتائے اور وہ توبہ کریں اور وہ ادھر رجوع نہ آئیں. کوئی مردوں میں سے جی اٹھ کر جائے اور ان کو بتائے کہ میں کس طرح کرب میں اور عذاب میں ہوں. اور اگر کوئی ایسا شخص جائے تو اس شخص کی وہ ضرور سنیں گے. اور پھر جواب آتا ہے نو، ان کے پاس تو بڑے بڑے عظیم لیڈر ہیں، ان کی وہ سنیں. اب مرنے کے بعد نہ کوئی ادھر سے ادھر اور نہ کوئی ادھر سے ادھر آ سکتا ہے. قصہ المختصر یہ کہ یہ جو اپنے آپ کو دھوکے میں ہم نے رکھا ہوا ہے کہ بعد از مرگ ہم کسی کی دعا کے ذریعہ یا دیگے پکا کر یا نظر و نیاز یا خیرات کے ذریعہ سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، یہ جھوٹی تسلی ہے. یہ ایسا ہو نہیں سکتا. اس لیے لازم ہے کہ جب آپ ہٹا کٹا ہیں اس دنیا میں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، کسی طرح کی کمی نہیں. اس جہان کی باتیں تو اپنی جگہ پر ہیں. ارے رب کے ساتھ اپنا تعلق منجی عالمین حضور المسیح کے وسیلہ سے قائم کر لیں. اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے، مرنے کے بعد تو کوئی چانس نہیں ہے. ابھی موقع ہے کہ اس کی طرف رجوع آئے، کیونکہ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا. اور جب آپ اس کی طرف رجوع آئیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں وہ خوبصورت ترین موقع آئے گا کہ آپ دوسروں کے لیے یہ کہہ سکیں کہ میں مسیحی کیوں ہوں، کیونکہ آپ کے پاس منزل ہوگی.